اسلام نے لڑکیوں کے قتل کی رسم کو بند کروا دیا. اسلام نے لڑکیوں کی قتل کی رسم کو بند کروا دیا. اور آج بھی ہمارے دیش کے اندر بہت پہلے تک آج بھی لڑکیوں کو باعث عار سمجھا جا رہا تھا اور آج بھی سمجھا جا رہا ہے. جنوبی ہند کی رپورٹ میرے سامنے ہے، وہ اس کے اندر رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آج لوگ الٹرا ساؤنڈ کروا کر پتہ لگاتے ہیں کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اگر انہیں ہندوؤں کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی ہے تو اسے دواؤں کے ذریعے وہی ختم کر دیا جاتا ہے. اتنا بڑا اتیاچار، اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی دہشت گردی جو فرد کے جو گھر کے اندر ناچ رہی ہے یہ. لیکن وہ اسلام تھا. کسی عرب کے دھرتی کے اندر جب لڑکیوں کو زندہ ہونے کا کوئی حق نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی اس کے گلے کو دبا دیا جاتا تھا، یا اگر کسی کی بچی بڑی ہو گئی تو اس کو لے جا کے قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا. اللہ اکبر. اسلام نے اس کو ظلم سے تعبیر کیا اور اسلام نے اس کو مٹایا دنیا کے اندر. اور اسی طرح سے اسلام نے اپنے شیدائیوں پر ام الخبائث شراب کو حرام قرار دیا. اسلام نے ہمت، شجاعت، بہادری، بردباری کی تعلیم دی ہے. ہندوستان کی گردن اسلام کے احسانوں سے دبی ہوئی ہے. ہندوستان کی گردن اسلام کے احسانوں سے دبی ہوئی ہے. ہندوستانی فلسفی شعر و سخن اور فن تعمیر کو چار چاند لگائے ہوئے. اسلام حریت و اخوت کا داعی ہے. یہ ایک ہندو لیڈر کا، ایک ہندو ادیب کا یہ کلام ہے کہ اسلام کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اندرا گاندھی کو ان کے پتی پرمیشور کے مرنے کے بعد زندہ نہیں رہنا تھا، انہیں تو ختم ہو جانا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ برہمنوں کا یہ آج بھی قانون ہے، منو کا یہ آج بھی قانون ہے. ہندو دھرم کی نہایت ہی پوتر اور مقدس کتاب منو، اس کے اندر آج بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ پتی اگر مر جائے تو پتنی کو اس کے ساتھ ستی ہو جانا چاہیے تھا، اس کے ساتھ جو ہے جا کر کے انگار میں اسی کے ساتھ سو جانا چاہیے تھا. لیکن یہ اسلام تھا کہ اندرا گاندھی کو پتی کے ساتھ جلنا نہیں پڑا اور ایک بہت بڑی لیڈر بن کر کے ہندوستان میں ابھری وہ، اور انہوں نے عزت کمایا. ہندوستان کے اندر انہوں نے عزت کمایا. لیکن یہ اسلام تھا جس نے ان کے ساتھ جلنے سے روکا. ورنہ ان کا اپنا دھرم یہ تھا کہ جو ہے فیروز گاندھی کے ساتھ وہیں ان کو ستی ہو جانا چاہیے تھا. سروجنی نائیڈو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ میرا تعلق ایسے دھرم سے ہے جسے عام طور پر خدائی دھرم کے دائرے سے باہر سمجھا جاتا ہے، یعنی ہندو دھرم ہے. اس کے باوجود میں اپنے آپ کو اس قابل پاتی ہوں کہ اس عالمگیر اخوت و بھائی چارگی کا آپ کے سامنے اقرار کروں جس کے نقوش میرے دل پر موجود ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں خدا بن کر نہیں آئے بلکہ انسان ہو کر انسانوں ہی کی طرف وہ آئے. وہ پوتر انسان ایک نفرت سے بھرپور، بغض و تعصب سے مخمور دنیا کی طرف آیا، اور اس صحرا کے اندر جو اس کی پیدائش کا گہوارہ ہے ایک نہ مٹنے والی صداقت و سچائی کا اس پر انکشاف ہوا جو رب العالمین کے دو پاکیزہ شبدوں میں پوشیدہ ہے. یعنی اس خدا کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا جو تمام قوموں، تمام ملکوں اور مذہبوں کا ایک ہی خدا، ایک ہی پرمیشور ہے، وہ اللہ. اسلام میں حقیقی اور خالص جمہوریت کا رنگ موجود ہے جو موجودہ بے حقیقت اور بدنام جمہوریت سے کہیں زیادہ بلند. یہ سروجنی نائیڈو یہ کہتی ہے. اور پھر اس موجودہ دور میں اگر میں پیش کروں کسی نیتا کو تو رام ولاس پاسوان جو اپنے زمانے میں ریلوے منسٹر تھے، ان کا کیا کہنا تھا اور اخباروں میں سرخیوں کے ساتھ ان کا بیان آیا تھا. رام ولاس پاسوان نے کہا تھا کہ ہم 36 کروڑ خداؤں کو پوجنے والے، ہمارے پاس 36 کروڑ خدا ہندوستان میں ہیں جن سے ہم پرارتھنا کرتے ہیں اور ان سے ہم دعائیں کرتے ہیں. 36 کروڑ خداؤں کے پوجنے والے، پھر بھی ہم غربت کے اس نچلی سطح پر ہیں کہ ہم کاسے گدائی لے کر، ہم کشکول لے کر بڑے بڑے ملکوں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں. لیکن عرب کو دیکھو، ایک عربی پیدا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک شخص نے ان عربوں کو ایک اللہ کا پریچے کروایا اور وہ لوگ ایک اللہ کو، ایک ایشور کو مانتے ہیں، ایک ایشور کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں. اس کے باوجود بھی ان کی زمین سونا اگل رہی، ان کی زمین سونا اگل رہی. یہ موجودہ دور کے لیڈر رام ولاس پاسوان کا بیان ہے، میں نہیں کہتا. تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ ایک نہیں، بڑے بڑے کرسچنوں کے بڑے بڑے رائٹرز، بڑے بڑے لوگ ہیں، عیسائیت کے، مسیحیت کے، سب لوگوں نے اسلام کی تعریف کی ہے، اسلام کے بارے میں اپنے احساسات اور اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. لاکھوں ہزاروں لوگ ہیں، غیر مسلموں کی باتیں تاریخ اور ادب کی کتابیں موجود ہیں. میرا صرف
ان کو پیش کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ دنیا والوں کے سامنے یہ پیش کرنا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے باسیوں، تم امن و سلامتی چاہتے ہو، تمہیں سکون و اطمینان چاہیے تو دور کیوں جاتے ہو؟ تمہارے بغل میں اسلام موجود ہے، ارے تمہارے بغل میں سراپا اسلام کا ایک نمونہ مملکت سعودی عربیہ موجود ہے، تم اس کو کیوں نہیں دیکھ لیتے ہو؟ تمہارے اپنے درمیان مسلمان موجود ہیں، اللہ کا بھیجا ہوا آخری دھرم اس کے اندر موجود ہے، وہ تمہیں دنیا میں بھی امن و سلامتی کی ضمانت دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی تمہیں امن و سلامتی کی ضمانت دیتا ہے، دنیا میں بھی سکون و اطمینان اور مرنے کے بعد بھی سرگ تمہارا مقدر ہوگا۔ لیکن اگر تم اس اسلام کو نہیں مانو گے تو غیر مسلم ہو کر کے ہندو ہو کے مرو گے تو دنیا کے اندر بھی چتاؤں میں جلو گے، آگوں میں، مرنے کے بعد آخرت میں بھی تمہیں، بلکہ جلنے کی ابتدا تو مرنے کے بعد ہی سے شروع ہو جاتی، مرنے کے بعد ہی شروع۔ دوستو، ابھی میں آپ کے سامنے غیر مسلموں کی زبانی اسلام کی ترجمانی بیان کر رہا تھا اور بتلا رہا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس دنیا کا کیا حال تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام سے پہلے، جیسا کہ میں نے بتلایا، کہ اس دنیا کے اندر ظلم و زیادتی کا غلغلہ تھا، شرافت و نجابت کی جگہ درندگی اور حیوانیت انسانیت کا شعار بن چکی تھی، شراب خوری، زناکاری، بدکاری، چوری اور چکاری، فحاشی اور عورتوں کی خرید و فروخت اور قتل و غارت گری، اونچ اور نیچ، طبقاتی کشمکش اور غلاموں کے ساتھ ظلم اور زیادتی، یتیموں بیواؤں اور بیوی عورتوں کے اوپر ظلم اور ستم، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی قبروں کے اندر دفن کر دینا، اور وہ تمام، اور یہ پوری دنیا کے اندر، یہ نہ کوئی سوچے کہ یہ صرف ہندو دھرم میں عیسائیت یعنی عرب ہی کے اندر تھا، نہیں، بلکہ ہندوستان کے اندر جو ظلم عورت کو بالکل بلکہ بڑی ہی نچلی سطح پر انسانیت کے وہ لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ عیسائی دھرم ایک الگ کلیسا کے نام پر جناب علی اپنا تفتیشی محکمہ قائم کر کے ان دنیا والوں کو، نیچ لوگوں کو، چھوٹے لوگوں کو، غریبوں کو ظلم و زیادتی کے ساتھ وہ ستا رہے تھے، اور ادھر اور پوری دنیا کے اندر ہاہاکار مچی ہوئی تھی، عیسائیت کا ننگا ناچ ظلم و زیادتی کے نام پر ناچا جا رہا تھا، چرچ کا نظام لوگوں کو پیش کیا جا رہا تھا، اور ادھر ہندوستان میں یہ برہمن، یہ خدا بنے بیٹھے ہوئے تھے، اور پورا ہندوستانی سماج اونچ اور نیچ کا شکار تھا، اور آج تک ہے، اور سب سے اونچا طبقہ برہمن کا مانا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس سب سے نچلا طبقہ شودر کا مانا جاتا تھا، اور ان شودروں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، جو چھوٹے لوگ تھے ان شودروں کو، جانوروں کو، ان کو ملچ سمجھا جاتا، اور آج بھی یہ ہندو دھرم کے اندر ان کی اپنی مذہبی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ تو مسلمانوں کو بھی ملچ کہتے ہیں، ملچ یعنی ناپاک، اپوتر، یہ ناپاک لوگ، استغفر اللہ، مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ سب تعلیمات ہندو دھرم کی اپنی جو ہے پوتر مقدس کتابوں کے اندر موجود ہے، مثلا رگ وید ہے، یجر وید ہے، سام وید ہے، ادھر وید ہے، منو سمرتی ہے، گوتم ہے، بھاگوت ہے، گیتا وغیرہ، اس میں سب بھری پڑی کہ ہندوؤں کے 4 ذات تھے اور 4 طبقہ آج بھی ہیں، ایک برہمن ہے، دوسرا کشتری ہے، تیسرا ویش ہے اور چوتھا شودر ہے۔ چنانچہ آج بھی ان کا عقیدہ ہے کہ برہمن یہ برہما کے سر سے پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کا مقام ہے برہما کے سر سے پیدا ہوا، چھتری یہ برہما کے بازوؤں سے پیدا ہوا، چھاتی سے، اور ویش یہ برہما کے ناف سے پیدا ہوا ہے، اور شودر یہ نچلے طبقے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ہندوؤں میں یہ 3 ذاتیں بہت بڑی مانی جاتی ہیں، کون سی؟ برہمن، اور اسی طرح سے چھتری اور یہ ویش، یہ تینوں ذاتیں بڑی مانی جاتی ہیں۔ منو جو ہندو دھرم کی بڑی ہی مقدس کتاب ہے، نہایت ہی دھارمک پستک ہے، وہ کیا کہتا ہے انسانوں کے بارے میں، اس طبقاتی درجات کے بارے میں، اسے بھی میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں اس کے ماننے والے آج جو ہے امن و سلامتی کی تلاش میں ہیں، کیوں اس کے اندر امن و سلامتی کی اچھا اور اس کی تعلیم موجود نہیں۔ چنانچہ منو اپنی کتاب کے اندر یہ کہتا ہے، منو جو ہندو دھرم کی بڑی ہی پاکیزہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شودر کی لڑکی، شودر یعنی نچلے جات کی لڑکی جو برہما کے پیر سے پیدا ہوا ہے، خیر شودر کی لڑکی اگر برہمن اپنے پلنگ پر بٹھا لے تو برہمن نرک میں جاتا ہے، برہمن کہاں جاتا ہے؟ نرک میں جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر، آؤ ذرا اسلام کو بھی تمہیں ہم بتلائیں کہ غلام ابن الغلام، غلام زادے کو، غلام زادے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، غلام کا مقام کیا ہوتا ہے جو بازاروں میں خرید اور فروخت کیا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس ایک غلام کو خرید کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا، یہ مقام دیا تھا کہ وہ ان کا منہ بولا بیٹا تھا۔ محمد الرسول اللہ
ایک غلام کو یہ مقام دے رہے ہیں. اور منو کہتا ہے کہ اگر نچلے ذات کی نچلے طبقے کی لڑکی برہمن کے پلنگ پہ بیٹھ جائے تو برہمن نرک میں جاتا ہے. نرک یعنی جہنم میں جاتا ہے. استغفر اللہ. اسی طرح سے کہتا ہے کہ برہمن کو چاہیے کہ وہ کسی شودر چنڈال یعنی بدماش ہوتا ہے، شودر چنڈال کے ساتھ کسی درخت کی چھایا میں بھی نہ بیٹھے اور نہ ٹھہرے. ارے درخت لگایا ہے، پیڑ لگایا ہے شودر نے، تو پھر اس کی نیچ ذات والے کی کیا خطا؟ لیکن برہمن کو چاہیے کہ اس کی چھایا میں بھی نہ بیٹھے. اتنی نفرت. اسی طرح سے منو کہتا ہے کہ جو کوئی شودر کو دھرم کی تعلیم دے اور جو اسے مذہبی رسم و رواج سکھلائے گا وہ اسی شودر کے ساتھ ہی اس میں ورت نامی جہنم میں جائے گا. اسی طرح ان کی ایک کتاب گوتم ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شودر کے سامنے وید نہ پڑھو. وید رگ وید، یجروید، اتھروید، سام، 4 وید ہیں. شودر کے سامنے وید نہ پڑھو، شودر کے ہاتھ کھانا نہ کھاؤ. اگر کوئی شودر جان بوجھ کر وید کے الفاظ یعنی شبد سن لے تو اس کے کان میں پگھلی ہوئی رانگ ڈال دو. اے نچلے طبقے کے لوگوں، اے ہندوؤں میں ستائے ہوئے لوگوں، آؤ تمہیں اسلام امن و سلامتی کی دعوت دیتا ہے. ارے تم اگر ان کے دھارمک کتابوں کو پڑھو گے تمہارے کانوں کے اندر رانگ پگھلائے ہوئے ڈالے جائیں گے. آؤ ہم تمہیں قرآن سنائے دیتے ہیں. قرآن سنو. قرآن، ہم تمہیں قرآن سے منع نہیں کرتے. تم کو قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، ہم تمہیں قرآن دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے ہمارا مذہب، یہ ہے اسلام جو اس طرح سے تم کو اپنے ہم پلہ اور اپنے ہم برابر قرار دیتا ہے. اسی طرح لکھتا ہے کہ اگر کوئی شودر وید کے اشلوک پڑھے، وید کے اشلوک یعنی اس کی کوئی آیت دھرم کی کوئی پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ لی جائے. اس کی زبان کاٹ لی جائے، اور اگر وہ اس کو یاد کر لے تو اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں. یہ دھارمک، تم کیوں ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو؟ اور میں اگر ہندوؤں کی تاریخ بتلاؤں، آریہ سماج، سناتن دھرمی، تو اس کے لیے ٹائم چاہیے. لیکن یہ بہرحال بدیسی ہیں، یہ برہمن بدیسی ہیں، یہ بدیش سے آئے ہیں اور انہوں نے بھارت پر قبضہ کیا ہوا ہے اور آج وہی برہمنواد کا خواب دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھارت پر آئے اور بھارت پر آ کر انہوں نے قبضہ کیا، اور قبضہ کر کے جو قومیں تھی، 4 قومیں، دراوڑ قومیں جن کو آج کہا جاتا ہے، اور یہ دراوڑ پورے شودر مانے جاتے ہیں. اور یہ دراوڑ قومیں، ایک تلنگا جس کو تلگو دیشم کہتے ہیں، تلگو زبان بولنے والی، اور ایک مراٹھی زبان جس کو کنڑ زبان جس کو کرنا کہتے ہیں، اور تیسری زبان تھی اس بھارت کی، تیسری زبان تھی ملیالم زبان، کیرلا والے جو بولتے ہیں، اور چوتھی زبان تھی تامل زبان جس کو تامل ناڈو کے لوگ بولتے ہیں. یہی 4 قومیں ہندوستان کے اندر تھیں، اور یہ لوگ آدی باسی تھے، اور یہ بدیسی آئے بھارت سے، یہاں ایران سے ہوتے ہوئے پارسی مجوسی، اور انہوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا، اور پھر ان سب کو اپنا غلام بنایا. کچھ لوگ ساؤتھ انڈیا کی طرف بھاگ گئے، وہ بچ گئے، لیکن جو ان کے غلام بنے انہیں شودر کہا جانے لگا. ان کو اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں، اپنی خدمات کے لیے، ان 3 جاتوں کی خدمات کے لیے ان کو رکھا گیا کہ یہ خدمت کریں گے. اور اس طرح سے یہ بیچارے لوگ ان کے دھرموں کو قبول کر لیا انہوں نے. لیکن جب مسلمان آئے اور مسلمانوں نے اپنی تعلیم دی تو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اسلام میں آئے. انہوں نے چاہا، اور آج تک یہ کوشش جاری ہے کہ یہ لوگ بھی شدھیکرن میں شامل ہو جائیں، ان کو بھی ہم مسلمان اسلام چھڑوا کر ہم اپنے دھرم میں داخل کر لیں. لیکن یہ وہ نمک ہے جو پگھلنے کا نام نہیں لے رہا ہے، بلکہ وہ خود پگھلتے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. کیونکہ اسلام کی جو یہ اسی لیے دشمنی پہ اڑے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو مٹا دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اسلام وہ دھرم ہے، وہ سچائی اور صداقت ہے جو ان کے جھوٹے دھرموں کا تیاں پانچا کر کے چھوڑے گا. اس لیے یہ مسلمانوں سے ڈر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جگہ جگہ زبان کے نام پر، اردو کے نام پر، پاکستان کے نام پر، ٹیررسٹ کے نام پر، آتنکوادیت کے نام پر. اور جب مسلمان ترقی کرتے ہیں تو اس طرح سے ان کی اقتصادیات کو، ان کی معاشیات کو برباد کرنے کے لیے پوری لابی بیٹھی ہوئی ہے برہمنواد کی، جو اس طرح سے مسلمانوں کو مٹانا چاہتی ہے تاکہ کسی بھی طرح سے. اور دوسری طرف نعرہ لگا رہے ہیں، تیسری طرف مدارس عربیہ کو بھی شکوک اور شبہات کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ جی مدارس عربیہ میں آتنکوادیت سکھائی جاتی ہے. اے بھارت کے نیتاؤ،
اے لیڈروں ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، جاؤ ہندوستان کا کوئی ایک مدرسہ بتلا دو جہاں یہ بیچارے صدقہ اور زکات مسلمانوں کی خرید کر بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور چندے اور بھیک مانگ مانگ کر مسلمان بچوں کو اسلام کی شکشا اور تعلیم دیتے ہیں، تم انہیں کہتے ہو کہ